ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ حمد و صلات کے بعد میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جس کی خواہش ہر انسان رکھتا ہے اور وہ چیز ہے کامیابی۔ کامیابی ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مگر کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ اس میں ہر ایک کا اپنا فلسفہ ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ بادشاہ بننا، سلطنت کا مالک بننا یہ کامیابی ہے۔ اگر یہ کامیابی ہوتی تو فرعون، نمرود یہ کامیاب ہوتے، لیکن کوئی ان کو کامیاب نہیں کہتا۔ اگر مال و دولت سے آدمی کامیاب ہوتا تو قارون سب سے بڑا کامیاب ہوتا، کیونکہ اس کی دولت ضرب المثل ہے، مگر وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اگر کسی بڑے عہدے پر فائز ہونا کامیابی ہوتی تو شداد، حامان یہ بڑے بڑے وزیر تھے، لیکن ان میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا، خائب و خاسر اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر کامیابی کاروبار میں ملتی تو ابی ابن خلف کامیاب ہوتا، کیونکہ بہت بڑا کاروباری تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے اپنی تلوار سے ماروں گا، تو حضور نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں مار سکتا، لیکن میں تمہیں ضرور ماروں گا۔ ایک جہاد کے اندر وہ چاہتا تھا کہ حضور اس کی رینج میں آئیں اور وہ ان کو شہید کر دے، مگر نہ کر سکا، اور حضور کی تلوار کا ایک چھوٹا سا زخم اس کے جسم میں پیدا ہوا، اور اس کی وجہ سے اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، آئے مر گیا، محمد مصطفیٰ نے مجھے مار دیا۔ لوگوں نے کہا، کافروں نے، تو بہت بڑا بہادر آدمی تھا اور اتنے سے زخم پر تو چیختا ہے، روتا ہے۔ اس نے کہا، میں اس لیے روتا ہوں کہ محمد نے مجھے فرمایا تھا، کہا تھا کہ تو میرے ہاتھ سے مرے گا، مجھے یقین ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مارا جاؤں گا۔ تو ان تمام لوگوں میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ تو اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے صفائی اختیار کی، تزکیہ اختیار کیا، وذکر اسم ربہ، اور جس نے اپنے رب کا ذکر کیا، فصلی، اور جس نے نماز پڑھی۔ تو کامیابی کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ ہے صفائی۔ صفائی ایک تو جسمانی صفائی ہوتی ہے، وہ پانی سے ہوتی ہے، آدمی نہاتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، کپڑے دھوتا ہے تو صاف ہو جاتے ہیں۔ باطنی طور پر انسان میلا کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ بنا دیا جاتا ہے فرشتے،
اگر وہ نیکی کر لے تو وہ داغ مٹ جاتا ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہی چلا جائے تو یہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ مقام ہو تو پھر انسان جو ہے واپس نہیں آ سکتا۔ دل کی صفائی کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو تم نیکی کرو، دل صاف ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ تم پر کسی ولی یا اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو اس سے انسان کا دل ایک دم صاف ہو جاتا ہے۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نگاہ مرد مومن ولی کی نگاہ سے ایک دم انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ سرکار غوث پاک کی نگاہ پڑ گئی چور پر تو وہ ابدال بن گیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ شہر بستام کے اندر بہت بڑی ان کی تعلیمات کا اثر تھا کہ لوگ نیک کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ وہاں ایک عورت آ گئی جو زانیہ تھی اور حسن و جمال کے اندر بے مثل، تو جب وہاں آئی تو نوجوانوں نے جب اس کو دیکھا تو وہ اس کے گرویدہ ہو گئے اور اس کے دیرے پر رش لگنے لگا۔ گویا کہ گناہ کا ایک بہت بڑا اڈا کھل گیا۔ بایزید بستامی کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ حضرت آپ کے شہر کے اندر اس قسم کا ایک گناہوں کا اڈا کھل گیا ہے، اور یہ تو شہر بستام کے تمام لوگوں کو گمراہ کر دے گا، آپ کچھ کریں۔ تو آپ نے مسلح اٹھایا، تسبیح ہاتھ میں لی اور سیدھے چلے گئے اس عورت کے دروازے کے سامنے۔ وہاں مسلح بچھا کر آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا۔ جو بھی آتا تھا ان کو دے کر واپس چلا جاتا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ آج کیا بات ہے، لوگ نہیں آ رہے؟ تو اس کی کنیز نے کہا کہ ایک بڑے میاں فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ان کو دیکھتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس نے 200 دینار دیے کہ جا کر یہ اس بزرگ کو دے دو اور کہو کہ یہ گناہ گاروں کا اڈا ہے، اور آپ اللہ والے ہیں، جائیں آپ اپنی مسجد میں یا اپنے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ آپ کا مقام نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی گاہک بن کر آیا ہوں، بتاؤ تمہاری مالکن کی ایک رات کا کتنا پیسے لیتی ہے؟ تو اس نے رقم بتائی، آپ نے نکال کر اس کو دے دی اور اس سے کہا کہ اب صبح تک تم میں جو کہوں گا تم مانو گی۔ اس نے کہا بے شک میں مانوں گی۔ تو بایزید بستامی نے کہا کہ جاؤ غسل کرو، نئے کپڑے پہن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، تم بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھو۔ چنانچہ آپ نے نفل شروع کر دیے، وہ پیچھے کھڑی ہو گئی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے التجا کی، دعا کی کہ ہر چکارم بود آخر کردماش، اے اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، از گناہ سوئے نماز آوردماش، میں نے اس کو گناہ سے ہٹا دیا اور نماز کے اندر کھڑا کر دیا ہے، یہ میرا کام تھا جو میں نے کر دیا۔ پس رجوع باطن شیشے کی طرح صاف ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی کامل ولیہ بن گئی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی باطن بدلتا ہے، کایا پلٹ ہوتی ہے ولیوں کی نگاہ سے۔ اگر کسی پہ ولی کی نگاہ پڑ جائے تو وہ کندن ہو جاتا ہے
اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو یہی چیز، اصل چیز یہی ہے کہ صرف تقریروں سے اور باتوں سے انسان پر اثر نہیں ہوتا، جب تک کہ انسان ولایت کے منصب پر فائز ہو کر اپنی نگاہ اور باطن کے اندر روحانی طاقت پیدا کر کے جب تک وہ لوگوں کو اصلاحی نظر سے نہیں دیکھتا، آدمی راہ راست پر نہیں آتا۔ علماء رات دن تقریریں کرتے ہیں، کوئی آدمی ان کی بات سننے کو تیار نہیں، حالانکہ تمام مسائل کا بیان ان کے پاس ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک ولی وہ صرف ایک نگاہ کرتا ہے، اور اس کی نگاہ سے لوگوں کے دل جو ہیں وہ نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اجمیر شریف کے اندر آ کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا اور لنگر شروع کر دیا، تو لوگ آتے رہے، یہاں تک کہ لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام لے آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے 99 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ تو یہ آپ نے جو تبلیغ کی ہے، یہ الفاظ کی تبلیغ نہیں، بلکہ یہ توجہ اور نگاہ کی تبلیغ ہے کہ جس پہ آپ کی نظر پڑ گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو آج ہندوستان کے اندر خواجہ غریب نواز اور ان کے خلفاء نے اسلام پھیلایا ہے، تو یہ کوئی عام آدمی نہیں پھیلا سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ صوفیاء کرام توجہ سے اور نگاہ باطن سے ان پر توجہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ پنجاب کے اندر ایک عالم تھے، ان کا یہ خاصہ تھا کہ وہ ذکر کرتے تھے لا الہ الا اللہ۔ جو بھی ہندو سنتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا۔ ہزاروں آدمی مسلمان ہو گئے۔ ہندو پریشان ہو گئے کہ یہ کسی سے کچھ نہیں کہتا، صرف کلمہ پڑھتا ہے اور لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو انگریز جج تھا، اس کے سامنے انہوں نے جا کر شکایت کی کہ ایک آدمی زبردستی لوگوں کو مسلمان کرتا ہے۔ جب آپ کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا میں کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرتا، بلکہ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ نکلا تو اس محفل کے اندر جتنے لوگ تھے سب مسلمان ہو گئے، یہاں تک کہ جج نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کی نگاہوں سے اور ان کی توجہات سے اللہ تعالیٰ دین پھیلاتا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے پاکستان ہندوستان کے اندر اولیاء کرام کی وجہ سے دین پھیلایا، اور آج پورا ہندوستان کے اندر اسلام پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ بھی پیشن گوئی ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ پورا ہندوستان جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گا، اور غزوہ ہند ہوگا غالباً۔ آج کل جو جہاد ہو رہا ہے پاکستان اور انڈیا کا، اس میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا، اور عن قریب پورے ہندوستان پر پاکستان کا غلبہ ہوگا، اور دہلی تک اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور دہلی کی مسجد میں انشاءاللہ اذان ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں عمل سے ہوتی ہیں۔ جب انسان خود عمل کرتا ہے اور دوسرے کو اس کی تلقین کرتا ہے تو اس کی باتوں کے اندر اثر ہوتا ہے۔